السلام علیکم دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے چترال ٹور کا سارا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ ہم پچھلے 2 سال سے چترال کا ٹور پلان تیار کر کے کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتے تھے۔ چترال جانا تو تھا، لیکن چترال میں چلم جوش فیسٹیول دیکھنا ہمارا ایک خواب بن گیا تھا، اور یہ چلم جوش فیسٹیول چترال کی وادی کیلاش میں ہر سال کو مئی کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس بار تمام کام ختم کر کے میں اور میرا دوست عباس 12 مئی کو شام 7 بجے نکل گئے اور پشاور زمان اڈا پہنچ گئے۔ ہم نے کوسٹر کے 2 ٹکٹ لیے تھے جو تقریباً 3800 روپے تھے، اور 2 موٹر سائیکلوں کا ہم سے 4000 روپے وصول کیے۔ موٹر سائیکلوں کو کوسٹر کے اوپر چڑھا دیا گیا اور ہم کوسٹر کے سامنے والا سیٹ میں بٹھایا گیا۔ رات 9 بجے کو گاڑی نکل کر پشاور موٹر وے سے مردان، اور پھر مردان سے موٹر وے کے ذریعے ہم چکدرہ انٹرچینج پہنچ گئے۔ موٹر وے سے ہمارا گاڑی اتر گیا، میں تو سو گیا، اور جب وہ آنکھیں واپس کھل گئی تو صبح کے 5 بج چکے تھے، اور ہم ضلع چترال میں چترال کے مین شہر سے تقریباً 37 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ چترال ایک بہت خوبصورت اور ضلع کے باقی شہروں سے بڑا شہر ہے۔ ہم نے اپنا موٹر سائیکل وہی کوسٹر سے اتارے اور سارا سامان ٹھیک کر کے موٹر سائیکل پر باندھ دیے۔ اچھے سے ناشتہ کر کے وادی کیلاش کے لیے نکل گئے۔ یاد رکھے، کیلاشیوں کے 3 اہم مقامات ہیں: بریر، رمبور اور بمبوریت۔ اس فیسٹیول کو دیکھنے کا سب سے بہترین مقام بمبوریت میں باتریک گاؤں ہے۔ راستے میں بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل سیاح اسی راستے جا رہے تھے۔ وادی کیلاش کا راستہ بہت زیادہ خراب اور پتھریلا ہے۔ ایک بات یہ کہ کوئی بھی گاڑی اس راستے سے جا سکتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ ایسے راستے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں راستہ الگ ہو گیا تھا۔ ایک راستہ رمبور اور دوسرا راستہ بمبوریت کی طرف تھا۔ ہم بمبوریت کی طرف چلے گئے اور بمبوریت کے ایک گاؤں براؤن میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ فیسٹیول کا آغاز تو 14 مئی کو رمبور سے ہو رہا ہے، اور یہ 13 مئی کا دن تھا۔ ابھی شام میں وقت تھا تو ہم قریب کیلاش عجائب گھر چلے گئے۔ اس عجائب گھر میں کیلاشی لوگوں کا صدیوں پرانا اوزار اور ملبوسات، اس کے علاوہ کئی نایاب چیزیں موجود ہیں۔ ہم نے خوب انجوائے کیا، ویڈیوز بنائے، تصاویر کھینچے۔ تب تک تقریباً شام ہو چکا تھا۔ رات وہی گزارا اور کل صبح رمبور کے لیے نکل گئے۔ رمبور کا راستہ ویسے ہی خراب، پتھریلا اور خطرناک تھا۔ اس راستے میں نہ زیادہ تیزی کے ساتھ گاڑی چلا سکتے ہیں اور نہ ہم چلانا چاہتے تھے۔ جب رمبور پہنچ گئے بہت تک گئے تھے، لیکن رمبور کی خوبصورتی نے ایک دم ہمارا سارا تھکاوٹ دور کیا۔ جہاں رمبور فیسٹیول منایا جاتا ہے وہ جگہ پہاڑی کے اوپر تھا۔ ہم نے تقریباً 20 منٹ کا اسٹے کیا۔ اب ہم اوپر جا رہے تھے۔ بہت سارے سیاح کوئی اوپر تو کوئی واپسی کر رہے تھے۔ جب ہم وہی جگہ پہنچے جہاں فیسٹیول تھا تو وہاں کا ماحول ہی کچھ الگ تھا۔ چاروں اطراف سیاح اور درمیان میں ایک جگہ تھا جہاں سارے گاؤں کے کیلاشی لوگ رنگا رنگ ملبوسات میں اپنے جشن منا رہے تھے۔ درمیان میں ایک ڈھول والا کھڑا تھا جو بہت زور سے ڈھول بجا رہا تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سارے کیلاشی مرد اور عورت ڈانس کر رہے تھے۔ ہم نے بہت وقت وہی گزارا اور خوب انجوائے کیا۔ جس پہاڑی پر یہ جشن منایا جاتا ہے وہاں سے ہر طرف بہت ہی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شام تک وہی رہے اور پھر واپس بمبوریت آ گئی، کیونکہ کیلاشیوں کا سب سے بڑا جشن ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور بس 14 مئی کا دن ایسا ہی گزرا۔ 15 مئی صبح سویرے تیار ہو کر بمبوریت میں ایک مشہور گاؤں ہے جس کا نام ہے کرکال، وہاں چلے گئے۔ یہاں جشن شروع ہونے میں اب بھی وقت تھا۔ بمبوریت میں جشن 2 دن ہوتا ہے۔
मई को और यही ख़त्म हो जाता है। 15 और 16 मई को बम्बूरेत में जश्न देर से इसलिए शुरू होता है क्योंकि रंबोर और बरीर के लोग भी इसी दिनों के लिए यही आ जाते हैं। यही वजह थी कि हमने करकाल जाने का फैसला किया। करकाल की मशहूरी की वजह यहाँ का मकबरा है। कई साल पहले जब कैलाशी लोगों में कोई मर जाता था तो मर्द को 2 दिन और औरत को 1 दिन एक हाल में रखकर अपने दुख का इजहार किया करते थे। फिर लकड़ियों के एक ताबूत में बंद करके मकबरे में छोड़ देते। उन लोगों की हड्डियाँ अभी भी वही मौजूद है। अभी बाकी तरीका यही है, लेकिन मुर्दे को ऊपर नहीं छोड़ते, दफनाया जाता है। इससे पारे हो गए और वापस बम्बूरेत के उसी गांव में चले गए जहां फेस्टिवल का शुरू होना था। ये जगह भी मेन रास्ते से थोड़ा सा ऊंचाई पर था। जब ऊपर चले गए तो वहाँ एक मैदान सज गया था। सारे लोग जश्न के शुरू होने के इंतज़ार में थे। यह जश्न शुरू होने का अंदाज थोड़ा अलग और रंबोर वाले से मुख्तलिफ था। जश्न वाले मैदान से बाएं जानिब गांव की सारी आबादी थी। कैलाशी लोग वहां से निकल गए, हाथों में अखरोट के पत्ती लिए, एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालकर जश्न वाले मैदान में चले गए। ढोल बजना शुरू हो गया, डांस शुरू हो गया, एक दूसरे से गले मिलने लगे और अपने कैलाशी मेहमानों को खुशामदीद कहते थे। लोग ऊपर आसमानों पर ड्रोन कैमरों और नीचे चारों अतराफ से मोबाइल और कई अक़साम की कैमरों से वीडियोस और तस्वीर बना रहे थे। हमने खूब इंजॉय किया और उसी दिन अपने घर के लिए वापसी कर लिया।